بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دیکھیے آج کا جو ہمارا یہ محاضرے کا عنوان ہے یہ ہے مقالہ نویسی اور علمی موضوعات پر کام کرنے کا طریقہ۔ مقالہ نویسی اور علمی موضوعات پر کام کرنے کا طریقہ، اس کا عنوان ڈالیے۔ انہی محاضرہ ہوگا تاکہ تمام چیزیں جتنی اہم اس کے اندر ہیں وہ آپ لکھ سکیں اس کو اور مرتب کر سکیں۔ جی دیکھیے لکھا آپ نے مقالہ نویسی اور علمی موضوعات پر لکھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ایک تمہید قائم کیجیے نیچے۔ تمہید میں 4 اہم باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ آپ مد نظر رکھیں۔ تمہید لکھیے صاحب، اسلام میں علم کا تصور، اسلام میں علم کا تصور محض معلومات کو جمع کرنا نہیں ہے۔ اسلام میں علم کا تصور محض معلومات کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ علم کو عبادت کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ جو محاضرے والی کاپیس میں لکھیے جس میں سے پہلے ہم لکھایا کرتے تھے آپ کو، بلکہ علم کو عبادات کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم کے حصول اس کے پھیلاؤ اور تالیف و تصنیف میں خرچ کیا، علم کے عبادت کا درجہ ہونے کی وجہ سے علماء سلف نے اور متقدمین و متاخرین کی ایک بڑی جماعت نے ہمیشہ تصنیفی کاموں کا بڑا اہتمام کیا ہے، دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نیتوں کو صاف رکھے، آدمی نیتوں کو صاف رکھے، باوضو ہو کر تحریری کام کرے، اور تصنیف سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرے، تصنیف سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ پیراگراف چینج کریے اور لکھیے نئے پیراگراف سے۔ تصنیف کے سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے، تصنیف کے سلسلے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں ادب برائے ادب، اسلام میں ادب برائے ادب اور تحقیق برائے تحقیق، ادب برائے ادب اور تحقیق برائے تحقیق کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی صرف ادب بگاڑنے کے لیے، اچھے اچھے جملے استعمال کرنے کے لیے ادب کا یوز کیا جائے، یہ شریعت کے اندر اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ تو ادب برائے ادب اور تحقیق برائے تحقیق کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہاں وہی علم و تحقیق مطلوب ہے، بلکہ یہاں وہی علم و تحقیق مطلوب ہے جس کا تعلق انسانوں کی رفع رسانی، جس کا تعلق انسانوں کے رفع نسانی اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہو، اور بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا۔ مطلب یہ نکلا کہ ایسا کام کرنا، ایسی تحقیق پیش کرنا، ایسی تصنیفی کام کرنا جس کا محض خالی زبان کا ذائقہ ہو، ذہن کی عیاشی ہو، سمجھ رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کام وہ کیا جائے جو قوم کے لیے مفید ہو، انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس سے کسی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہو، ایسا کام کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں۔ اب جیسے بہت سے لوگ ناولیں لکھتے ہیں، اور ناول خالی ادب کے طور پر لکھ رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی اپنا کوئی خاص ذاتی پیغام نہیں، تو لا حاصل تحریر ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی تحقیقی کام کریں، کوئی تصنیفی کام کریں، کوئی تحریر لکھیں، مضمون لکھیں، تو یہ نقطہ نظر آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس سے انسانوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان کس حد تک معاملہ مددگار ہو سکتا ہے۔ صرف ایسے زبان کی عیاشی کے لیے، قلم کی عیاشی کے لیے کوئی تحریر نہیں لکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پیراگراف چینج کریے، لکھیے تصنیف و تعلیف کے سلسلے میں، تصنیف و تعلیف کے سلسلے میں تیسری اہم بات یہ ہے، تصنیف و تعلیف کے سلسلے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ تحقیق میں کبھی بھی عدل کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب تحریر لکھتے ہیں، اس میں کسی آدمی سے اختلاف ہوتا ہے، کسی سے کوئی بات ہوتی ہے، تو اس طریقے سے اس کی تحریروں کو پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا، جاہل مطلق تھا۔ تو تصنیف و تعلیف یا کسی کے بارے میں اختلافی رائے قائم کرنا ہو تو جچے تلے الفاظ ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی شخصیت مجروح ہو، اس کی ذاتیات پر اس سے حملہ ہوتا ہو، سمجھ رہے ہیں۔ تو تصنیف و تعلیف کے سلسلے میں تیسری اہم چیز یہ ہے کہ تحقیق میں کبھی بھی عدل کا دامن نہ چھوڑا جائے، حتیٰ کہ اختلافی مسائل میں
حتیٰ کہ اختلافی مسائل میں، اب جیسے دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہوتا ہے، اہل حدیث دیوبندی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اب وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس سے بسا اوقات آدمی کی ذاتیات پر حملہ ہو جاتا ہے، یا اس کا جو صحیح مسلک ہوتا ہے، صحیح نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کو بھی آدمی غلط قرار دے دیتا ہے یہ چیز۔ حتیٰ کہ اختلافی مسائل میں طنز و تمسخر اور توہین سے مکمل اجتناب کیا جائے، علمی اصطلاح میں اسے ادب الاختلاف کہا جاتا ہے۔ ویڈیوز اپنی کھول لے، بہت اس سے مشارکین پردہ غیب میں چھپے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو کیا لکھایا؟ علمی اصطلاح میں اسے ادب الاختلاف کہا جاتا ہے۔ علماء اسلام کے ہاں اس کی بڑی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ علماء اسلام کے ہاں اس کی بڑی اچھی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ادب اختلاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔ علماء اسلام کے ہاں اس کی بڑی اچھی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ادب اختلاف کو ملحوظ رکھا ہے۔ مثلا علامہ زمخشری مشہور معتزلی ہیں، مشہور معتزلی ہیں، اور اہل سنت والجماعت سے کافی اختلاف رکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت سے کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود علماء اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ ان کی تفسیر سے استفادہ کیا ہے، اب اس دور میں اگر کسی آدمی سے ذرا سا اختلاف ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کتاب مت پڑھو، ان کی تحریر مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قابل اعتماد جو شخص نہ، اس کو یقیناً منع کیا جا سکتا ہے، لیکن علماء کو کم سے کم پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا صحیح نقطۂ نظر سامنے آئے۔ ہمیشہ ان کی تفسیر سے استفادہ کیا ہے، اور ان کے بارے میں توہین آمیز کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ان سے جہاں غلطیاں ہوئیں اس کی نشاندہی تو ضرور کی ہے، لیکن توہینی کوئی نوٹس ان کے اوپر نہیں لکھا ہے، اور ان کے بارے میں توہین آمیز کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم، امام داود ظاہری وغیرہ سے
علماء اسلام کو علماء اسلام کو ہمیشہ اختلاف رہا ہے، ہمیشہ اختلاف رہا ہے، لیکن کسی نے ان کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، کسی نے گستاخی نہیں کی۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے، یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اسلام نے علم و تحقیق کے میدان میں کہ اسلام نے علم و تحقیق کے میدان میں انسانوں کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علم و تحقیق کے میدان میں انسانوں کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے چنانچہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے، کوئی مقالہ مرتب کیا جائے، کوئی مقالہ مرتب کیا جائے یا کوئی کتاب تصنیف کی جائے یا کوئی کتاب تصنیف کی جائے تو اس میں ان تینوں بنیادی امور کو سامنے رکھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ان تینوں بنیادی امور کو سامنے رکھا جائے۔ تو یہ تین باتیں آپ کو ہم نے تمہید کے طور پر لکھائی ہیں، اصل موضوع تو ابھی شروع ہوگا، لیکن یہ تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی آپ علمی کام کریں تو اس میں رجوع اللہ ہونا چاہیے، یعنی نیتوں کو صاف رکھیں، باوضو ہو کے کام کریں، اور نوافل وغیرہ کی پابندی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس انداز میں اگر کام کریں گے تو آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ اور دوسرا، اس میں سے نکال لیجیے بیگ میں، اس بیگ کے اندر۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو وہ صرف تحقیق کی حد تک، علم کی حد تک نہ ہو، بلکہ یہ بات پیش نظر رہے کہ اس سے انسانوں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، علمی دنیا میں لوگ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں، بین اللہ بین العبد کون سی کڑی اور کون سا کام اس سے ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب بھی کوئی تحریر لکھیں تو اس میں اختلافی موضوعات پر لکھیں، تو اس میں عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ الفاظ و تعبیر کے اعتبار سے بھی، اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے اعتبار سے بھی، سامنے والے کی تحریر اور اس کے مواد سے استفادہ کرنے کے اعتبار سے بھی، طرز استدلال کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اس کو اس میں عدل کو برتنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں موضوع کا انتخاب کیسے کریں آپ؟ عنوان ڈالیے موضوع کا انتخاب، یعنی کسی علمی کام کرنے کے لیے، کسی بھی تحریر کو لکھنے کے لیے آپ جب موضوع کا انتخاب کریں گے تو آپ کے سامنے کون سی چیزیں ہونی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو عنوان ڈالیے موضوع کا انتخاب، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو علمی کام کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے کہ ہم کس موضوع پہ لکھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کس موضوع پہ قلم اٹھائیں، تو اس کے لیے کیا چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے موضوع کا انتخاب کرنا آسان ہو۔ دیکھیے، تحریر کے معاملے میں تحریر کے معاملے میں سب سے پہلا کام موضوع کا انتخاب ہے۔
تحریر کے معاملے میں سب سے پہلا کام موضوع کا انتخاب ہے. موضوع کے انتخاب میں 4 نکات سامنے رکھنا چاہیے. 4 چیزیں مد نظر ہونی چاہیے آپ کے. موضوع کے انتخاب میں 4 نکات سامنے رکھنا چاہیے. نمبر 1، جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں، مثلا کوئی موضوع آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے روزہ کے طبی فوائد پہ کام کرنا ہے. ایک موضوع آپ کے ذہن میں آیا، ٹھیک ہے. یا یہ ذہن میں آیا کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کا اسلامی نقطۂ نظر سے کیا حکم ہوگا، یہ ذہن میں آپ کے آیا. کوئی بھی موضوع آ سکتا ہے، تو اس کو جانچیں کیسے. نمبر 1، جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں کیا وہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر محنت کی جائے. جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں کیا وہ موضوع اس لائق ہے کہ اس پر محنت کی جائے یا نہیں. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس موضوع کو آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یا کوئی صاحب کہہ رہے کہ اس موضوع پر آپ لکھیے، یا کوئی استاد کہہ رہا ہے کہ اس موضوع پر آپ قلم اٹھانا چاہیے، تو آپ دیکھیے کہ وہ موضوع اس لائق ہے کہ نہیں ہے کہ اس پر آپ محنت کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو، اگر آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو، خواہ شخصی طور پر، یعنی بذات خود آپ کا علمی ایک فائدہ ہو رہا ہے، دنیا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کا کم سے کم ایک علمی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کام کر سکتے ہیں. خواہ شخصی طور پر یا علاقائی سطح پر، مثلا جیسے عمارت شریعہ کو لے لیجئے. بہار اور اڑیسہ وغیرہ کے اندر عمارت شریعہ کی ایک ضرورت یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں. یو پی میں یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی آدمی عمارت شریعہ کے کو شرعی نقطۂ نظر سے ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کے افعال کا جائزہ لینا چاہتا ہے، اس کے کاموں کا، تو ملکی صوبائی سطح پر مفید چیز ہے. وہ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ تو یا علاقائی سطح پر یا عالمی پیمانے پر، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہو، خاص شخصی طور پر یا علاقائی سطح پر یا عالمی پیمانے پر، تو پھر اس موضوع کا انتخاب کر لینا چاہیے. یعنی ایسے موضوع پر آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، یا تو آپ کے ساتھ کا فائدہ ہو رہا ہے یا کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. مثلا کسی علاقے میں بدعات کا بہت زیادہ رواج ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے لیے کوئی مفید چیز نہ ہو، لیکن اس علاقے کے لیے مفید چیز ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بمبئی وغیرہ کے اندر بہت سے تجارت کے مسائل ہیں، شیئر مارکیٹنگ کے مسائل ہیں، سنسیکس کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ ہمارے بہرائچ گونڈہ کے اندر کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو اگر بمبئی کا مفتی کام کرتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس کی علاقائی ضرورت ہے. وہ بہرائچ کے مفتی کی کوئی علاقائی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. تو بہرائچ والوں کو اگر جس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، گونڈہ والوں کو نہیں ہو رہا، یو پی والوں کو، لیکن بمبئی والوں کو ہو رہا ہے، وہاں کے مفتی اس پہ کام کر سکتا ہے. تو اس موضوع کا انتخاب کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے ایک اہم چیز کی تکمیل ہوگی، تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جس موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ موضوع اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس پر لکھا جائے. اس سے کس کی ضرورت کی تکمیل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. اگر کسی کی ضرورت کی یا ذاتی طور پر یا صوبائی سطح پر یا ملکی سطح پر یا عالمی پیمانے پر یا خاص طبقہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، تو آپ بالکل کام کریں. نمبر 2، اس موضوع کو منتخب کرنے کے بعد، اب آپ نے ایک موضوع منتخب کیا، ہم کو اس موضوع پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کوئی آدمی وہاں کا میوات کا رہنے والا ہے، اس نے موضوع منتخب کیا کہ میوات میں پھیلی ہوئی بدعات کا تحقیقی جائزہ. ایک مثال کے طور پر، اب وہ میوات میں جتنی بدعات ہے اس کا وہ جائزہ لینا چاہتا ہے، اس کی شرعی نظر سے اس کو واضح کرنا چاہتا ہے.
تو اس کے بیواتیوں کے لیے مفید تحریر ہے، لیکن اب اس پہ دوسرا کام کیا کرنا ہوگا یہ بھی غور کرنا ضروری ہے۔ تو نمبر 2، اس موضوع کو منتخب کرنے کے بعد اس بات پر غور کرنا چاہیے اس اس موضوع کو منتخب کرنے کے بعد اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس موضوع پر کوئی اچھی چیز تیار ہو سکتی ہے یا نہیں، کوئی اچھی چیز تیار ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مان لیا کہ آپ نے بہت شاندار موضوع لے لیا، لیکن آپ اس موضوع پر کام کرنے کا ڈھنگ ہی آپ کو نہیں ہے، اس میں کوئی نیا اضافہ نہیں کر رہے ہیں، وہی گھسی پٹی چیٹ لکھیں گے تو اسے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے اب آپ نے ایک موضوع لیا کہ قرآن اور سائنس، اب سائنس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مولوی آدمی پڑھ کے آیا ہے ندوے سے دیوبند سے، اس کو سائنس کے بارے میں کوئی نہیں معلومات، اب کیا لکھے گا؟ جو پرانے لوگوں نے اردو میں لکھ دیا اسی کو کاپی پیسٹ کرے گا، تو کوئی نئی چیز تیار نہیں ہو سکتی اس سے۔ آپ کوئی نئی چیز لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے ہیں، کچھ نیا اضافہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، ورنہ صرف تحصیل حاصل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تحصیل حاصل بھی لا حاصل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رکیے، تو کیا بتایا؟ تو اس موضوع کو منتخب کرنے کے بعد اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس موضوع پر کوئی اچھی چیز تیار ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مثلا اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، مثلا اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے نہیں۔ اب آپ نے تفسیر لکھنا شروع کیا، اب تفسیر میں وہی بیان القرآن اور معرفت القرآن کی بات لکھتے جا رہے ہیں، کیا مطلب نکلتا ہے بھائی؟ وہ تو پہلے سے موجود ہے، آپ اس کو سائنسی اعتبار سے یا لغوی اعتبار سے یا فقہی اعتبار سے یا جدید معاشی مسائل کے اعتبار سے، جدید فقہی مسائل کے اعتبار سے کچھ اس میں اضافہ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا اگر آپ کوئی نیا کام کر سکتے تو آپ تفسیر لکھیے، ورنہ تو تفسیر ہزاروں موجود ہیں، آپ لکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ارے بات سننے آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی اس میں نیا اضافہ کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام کر سکتے ہیں، کوئی نیا مواد شامل کر سکتے ہیں، موجودہ زمانے کی نئی تحقیقات کی روشنی میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس قسم کا اضافہ ہو تو ٹھیک ہے۔ مثلا اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس میں کوئی نئی ترتیب یا انداز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مثلا جیسے دیکھیں قرآن کے ترجمے بہت موجود تھے، شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ تھا، حضرت تھانوی کا ترجمہ تھا، مولانا دریا آبادی کا ترجمہ تھا، مولانا مودودی کا ترجمہ تھا، لیکن ماضی قریب میں 2 ترجمے اور آئے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا۔ ترجمے وہی ہیں لیکن الفاظ اور تعبیرات میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے، سلاست روانی پیدا کر دی گئی، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، ایک نئی ترتیب ہے، ایک نیا انداز ہے کہ اس زمانے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب وہ مشکل الفاظ، مشکل تعبیرات اور تصوف کی جو اصطلاحات ہیں، شریعت کی جو اصطلاحات ہیں، ان کو عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، ایک آسان کام کر دیا گیا، اچھی چیز ہے، کیا خیال ہے؟ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی نئی ترتیب یا انداز ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ کام پہلے کاموں سے ممتاز ہوگا یا نہیں، یہ کام پہلے کاموں سے ممتاز ہوگا یا نہیں۔ کئی لوگوں نے اس کام کر رکھا ہے، سمجھ رہے، کئی لوگوں نے وہ کام کر رکھا ہے، لیکن آپ کے کام میں ان کے کام میں کیا امتیاز پایا جاتا ہے؟ اگر کوئی امتیاز نہیں تو فائدہ کیا لکھنے کا آپ کے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے اندر کوئی امتیازی صفت نہیں ہے، آپ کی تحریر میں اس کی کچھ کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے، تو کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ یہ کام پہلے کاموں سے ممتاز ہوگا یا نہیں، اگر جواب اس بات میں ہے تو اس موضوع پر لکھنا چاہیے، اگر جواب اس بات میں ہے تو اس موضوع پر لکھنا چاہیے، اور اگر نفی میں ہے تو پھر اس موضوع پر نہیں لکھنا چاہیے، اس موضوع کو منتخب کرنے کے بعد چھوڑ دیجئے، اس پہ نہیں کام کریں گے کیونکہ اس پہ کوئی ہم نیا کام کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 3، جس موضوع پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جس موضوع پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں
उस मौजू पर आपको मवाद मिल सकता है या नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मालूम है कि आपने बहुत शानदार किस्म का लेटेस्ट मौजू ले लिया, किस पे लिखेंगे, और आपके पास मवाद ही नहीं है, उस पर कोई किताब या तहरीर या कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, और आपके अंदर भी इतनी सलाहियत नहीं कि मुज्तहिदाना काम कर सकें, तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो जिस मौजू पर आप काम करना चाहते हैं उस मौजू से मुताल्लिक मवाद मिल सकता है या नहीं। अरे मवाद जानते हैं, ये वो मवाद है जो अस्पताल में निकाला जाता है जख्म से। बहुत से नए फाजिल जो होते हैं वो वही मवाद समझते हैं। मवाद से मुराद है कि उस तहरीर से मुताल्लिक जो अहम अहम चीज़ें हैं, तहरीरें हैं, तकरीरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो चीज़ें मिल सकती कि नहीं मिल सकती हैं, समझ रहे हैं। उस मौजू से मुताल्लिक मवाद मिल सकता है या नहीं। अगर आपको वाफिर मिकदार में मवाद मिल सकता है तो फिर उस पर लिखना चाहिए, तो फिर उस पर लिखना चाहिए। अगर आपको वाफिर अंदाज में मवाद मिल सकता है तो उस पर लिखना चाहिए, और अगर नहीं मिल सकता है और मुज्तहिदाना काम की सलाहियत भी नहीं है तो फिर नहीं लिखना चाहिए। वरना मालूम यह हो कि खाली दर्द सर लिए घूमोगे, इनके पास उनके पास, यहाँ जाना वहां जाना, और साल गुजर गया, आखिर में कुछ नहीं हाथ आया। समझ रहे हैं तो जी। हम्म। तो मवाद मिल सकता है कि नहीं। नंबर 4 लिखिए, जिस मौजू पर आप काम करना चाहते हैं जिस मौजू पर आप काम करना चाहते हैं उससे मुतअल्लिका मवाद उससे मुतअल्लिका मवाद की जबान का आपको इल्म है या नहीं। उससे मुतअल्लिका मवाद की जबान का आपको इल्म है या नहीं। मसलन अब आपने तफसीर लिखना शुरू किया, मैं तफसीर लिखूंगा, और आपको अरबी जुबान आती ही नहीं है, तो आप तफसीर लिखेंगे? बोलिए, आपको अरबी जुबान आती नहीं है, दूसरों का तर्जुमा देते कि आप तफसीर लिख रहे हैं, तो ऐसे मामले में फिर कयामत ही बर्पा होगी और कुछ नहीं होगी। या अब आप लिखना चाहते हैं कि मौजूदा मौजूदा साइंस और इस्लाम। अब साइंस की सारी किताबें अंग्रेजी जुबान में हैं और आपको अंग्रेजी आती नहीं है, तो आप कहाँ से मवाद लेकर आएंगे। मवाद बहुत मौजूद है, लेकिन ज्यादा मवाद किस में, अंग्रेजी जुबान में है, आपको अंग्रेजी आती नहीं है। मौजू भी अच्छा है, मवाद भी मिल सकता है, सब चीजें हैं, और इससे जरूरत की तकमील भी होगी, लेकिन जुबान आपको नहीं आती है। तो ऐसे मौजू पे लिखेंगे आप, या आप लिखना चाहते हैं कि मेडिकल साइंस के शरई मसाइल। अब मेडिकल साइंस की जितनी चीजें हैं, चाहे बेबी टेस्ट ट्यूब ले लीजिए या क्या नाम है उसके दीगर इलाज के तौर तरीके हैं, वो सारा का सारा मवाद या उसकी इस्तिलाहात सब अंग्रेजी में है, और आपको इतनी अंग्रेजी नहीं आती, आप कैसे लिखेंगे। या आपने उन्वान लिया कि वैद और कुरान कितने दूर कितने पास, वैद और कुरान के बारे में। अब वैद की जुबान संस्कृत में है, वैद की जुबान क्या संस्कृत, मौजू अच्छा है, काम भी होना चाहिए, गैरों को इससे पता चलेगा, लेकिन आपको संस्कृत आती नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो मौजू का सिर्फ अच्छा होना, मौजू पर मवाद का दस्तयाब होना, ये काफी नहीं है, बल्कि उस मौजू से मुताल्लिक जुबान को जानना भी आपके लिए जरूरी है, वरना फिर आप उस मौजू पर हकमा हक काम नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी अपने जहन में रखना है। लिखिए नंबर 5, मैंने 4 क्या लिखाया, कि जिस मौजू पर आप काम करना चाहते हैं, अरे हर एक की तो मिसाल देकर समझा ही रहा हूं मैं, हर एक को समझाना है मैंने मिसाल देके, कि जैसे आपको मेडिकल साइंस पे काम करना है या आम साइंस पे काम करना है, तो आप कैसे काम करेंगे जब आपके पास मवाद सब कुछ चीजें हैं, लेकिन आपको जुबान का इल्म नहीं, जुबान की अजनबियत के बाद आप
उस पर काम नहीं कर पाएंगे। या कोई आदमी सऊदी अरब का है, अब वो लिखना चाहता है कि हिंदुस्तान में उर्दू शायरी की नशोनुमा। अब वो बेचारा सऊदी अरब का रहने वाला, उसको खुद उर्दू नहीं आती है, वो क्या लिखेगा हिंदुस्तान की शायरी के बारे में? हिंदुस्तान की उर्दू शायरी के बारे में उसको क्या पता? उसको उसने अमीर खुसरो के कलाम को नहीं जानता है, वो अमीर गालिब के कलाम को नहीं जानता, अमीर तकीमीर को नहीं जानता है, और वो लिख रहा है यहाँ के मौजू के बारे में। तो यहाँ की जो उसकी जुबान है, उसकी नजाकत है, वो जब वो जान रहा होगा तो उसके ऊपर अच्छा काम कर सकता है। बसूरत दीगर उसके लिए काम में 100 दिक्कतें पैदा होंगी, काम एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो मुताल्लिका मवाद की जुबान से वाकिफियत होना जरूरी है। अगर वाकिफियत नहीं है तो फिर उस मौजू पर काम ना करें। आज जुमा नहीं, जुमेरात है। अच्छा, तो ये चार बातें बहुत अहम थी मौजू के इंतखाब से मुताल्लिक, कि जब आप मौजू का इंतखाब करें तो ये चार बातें जरूर अपने जहन में रखें। ठीक है, चारों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चारों बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब आते हैं, इस पर आते हैं, मसादिर व मराजे। आपने मौजू का इंतखाब कर लिया, आपके सामने कोई मौजू मान लीजिए तमाम प्रोसेस से निकल कर एक मौजू आपके सामने आया कि हमको इस मौजू पे काम करना है। अब सवाल पैदा होता है कि किन मसादिर व मराजे से आप इस्तिफादा करेंगे, उसके बारे में आपको मवाद कहाँ मिलेगा और कितनी तरह का मवाद आपको मिल सकता है। मसलन आपने एक उन्वान लिया कि अराकीन इस्लाम के अराकीन खमसा, इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक अच्छा मौजू है, इस पर क्या नाम है काम होना चाहिए, और इस पर मवाद भी मिल सकता है, आप कुरान और हदीस से वाकिफ भी हैं, काम कर भी सकते हैं, लेकिन किस तरह के मसादिर और मराजे को आप इस्तेमाल करेंगे? क्या ख्याल? दूसरे नंबर पर यह मरहला पेश आता है, कहाँ से आप इसका मवाद जमा करेंगे? तो मसादिर और मराजे उन्वान डालिए। लिखिए, मसादिर और मराजे से मुराद, मसादिर और मराजे से मुराद वह तसानीफ, मसादिर और मराजे से मुराद वह तसानीफ, मकालात, रिसाले और मजामीन हैं। देखिए, मसादिर और मराजे में से मोटी मोटी किताबों का होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? कभी कभी मकालात और रिसाले भी मस्दर और मर्जा बन जाते हैं, उनके अंदर मुफीद बातें होती हैं, तहकीकी बातें शाये होती हैं, समझ रहे हैं? मजामीन जो तहकीकी शाये होते हैं उसको भी मवादी का दर्जा रखते हैं, वहां से भी आपको इल्म हासिल होगा। तो मसादिर और मराजे से मुराद वह तसानीफ, मकालात, रिसाले और मजामीन हैं जिनसे आपकी मतलूबा बहस को पूरा करने में मदद हासिल हो, जिनसे जिनसे आपकी मतलूबा बहस को पूरा करने में मदद हासिल हो। जिनसे आपकी मतलूबा बहस को पूरा करने में मदद हासिल हो। आगे लिखिए, जिन किताबों से आप फायदा हासिल करना चाहते हैं, जिन किताबों से आप फायदा हासिल करना चाहते हैं, उन किताबों के मुअल्लिफीन के अहद के एतबार से, उन किताबों के मुअल्लिफीन के अहद के एतबार से मसादिर की 3 किस्में हो सकती हैं। मसादिर की कितनी किस्में हो सकती हैं? 3 किस्में हो सकती हैं। 3 तरह के मसादिर और मराजे हो सकते हैं जिनसे आप इस्तिफादा कर सकते हैं और अपने मकाले की तैयारी में, किताब की तैयारी में, मजमून की तैयारी में, अपने पीएचडी मकाले की तैयारी में आप इस्तिफादा कर सकते हैं।
تو ان کتابوں کے مؤلفین کے عہد کے اعتبار سے مصادر کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں، اور تینوں کے اپنے اپنے فائدے ہو سکتے ہیں، اور تینوں کے اپنے اپنے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اور لوگ ویڈیو کھولے بھائی، نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مولانا عدنان خان صاحب جماعت میں چل رہے کہ واپس آ گئے جماعت سے؟ ہاں؟ مولانا عدنان صاحب کہاں گئے؟ نظر آنا چاہیے۔ نمبر 1، متقدمین کی تصانیف، متقدمین کی تصانیف آ گئے؟ اچھا، بہت نیکی کا کام کیا آپ نے جو آ گئے۔ نمبر 1، متقدمین کی تصانیف۔ نمبر 2، متاخرین کی تصانیف۔ متاخرین، دیکھیے متقدمین اور متاخرین کا جہاں تک مسئلہ ہے تو موضوع کے اعتبار سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ جیسے سائنس کے متقدمین کا زمانہ الگ ہو سکتا ہے، منطق اور فلسفہ کے متقدمین کا زمانہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی علوم میں متقدمین 350 صدی تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ متقدمین کہلاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 350 صدی تک جو شخصیات پیدا ہوئیں وہ متقدمین کہلاتی ہیں، اور اس کے بعد متاخرین کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس کو لکھ لیجئے آپ اپنے اس میں یا ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو نمبر 1، متقدمین کی تصانیف۔ نمبر 2، متاخرین کی تصانیف۔ نمبر 2، متاخرین کی تصانیف۔ نمبر 3، معاصرین کی تصانیف۔ نمبر 3، معاصرین کی تصانیف۔ 3 طرح کی تصانیف ہو سکتی ہے، متقدمین کی، متاخرین کی، اور معاصرین کی، یعنی آپ کے زمانے کے لوگوں کے۔ تینوں کے اپنے فائدے ہیں، تینوں کے اپنے فائدے ہیں۔ نمبر 1 لکھیے۔ نمبر 1، متقدمین کی تصانیف، یعنی متقدمین کی تصنیفات آپ پڑھیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، اس سے اپنا مواد تلاش کریں گے، اپنی مطلوبہ چیزوں کو بھی کتابوں میں ڈھونڈیں گے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیا چیز آپ کو وہاں سے حاصل ہوگی، یہ ذہن میں یہ میں لکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو متقدمین کی تصانیف، ان کو مرجع و مصدر بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ان کو یعنی متقدمین کی تصانیف کو، ان کو مرجع و مصدر بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اصول و قواعد، کہ ان کے یہاں اصول و قواعد اور دلائل، اصول و قواعد اور دلائل عموماً منقح انداز میں مل جاتے ہیں۔ عموماً منقح، چونکہ متقدمین کے ہاں اصول پر اور قواعد پر بڑی نظر تھی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تمام چیزوں کو اصول پر پرکھ کر پھر اس کا حکم لگاتے تھے۔ تو اصول و قواعد اور دلائل عموماً منقح انداز میں مل جاتے ہیں۔ یہ کتابیں مجتہدانہ انداز میں لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں مجتہدانہ انداز میں لکھی ہوئی ہیں یا لکھی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، اس لیے مجتہدانہ انداز میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! یعنی اصولوں کی روشنی میں، ضوابط کی روشنی میں، قواعد کی روشنی میں مجتہدانہ انداز میں کیسے آپ اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں، یہ منہج اور یہ طریقہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ متقدمین کے یہاں سے حاصل ہوگا۔ اس لیے مجتہدانہ انداز میں غور و فکر کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی موضوع پر لکھنے سے پہلے کسی موضوع پر لکھنے سے پہلے
अपना मवाद मुतकद्दिमीन की तसानीफ में तलाश करना चाहिए। अपना मवाद कहाँ तलाश करना चाहिए? मुतकद्दिमीन की तसानीफ में तलाश करना चाहिए। तलाश करना चाहिए ताकि उस मौजू पर बुनियादी उसूल व कवायद ताकि उस मौजू पर बुनियादी उसूल व कवायद ताकि उस मौजू पर बुनियादी उसूल व कवायद और दलाइल आपके सामने आ जाएं। ये बड़ा फायदा होगा मुतकद्दिमीन किताबों में अपना मवाद तलाश करने से कि उस मौजू से मुताल्लिक जो अहम उसूल हैं, जो अहम कवायद व ज़वाबित हैं और जो अहम दलाइल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, मुतअखिरीन की तसानीफ में आप सोच रहे होंगे कि मौलाना साहब बताने वाले थे कि तहरीर लिखी कैसे जाती है और कैसे उसको करेंगे, और ये सब क्या बताने लगे। ये सब जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप। वो तो बताएंगे आगे चले, आप कैसे मवाद जमा करेंगे, कैसे उसका तहरील और तज्जिया करेंगे, कैसे मुरतब करेंगे, उसकी तरतीब क्या होगी, ये तमाम चीजें आएंगी। रमूस औकाफ के बारे में तफसील आएगी, लेकिन जो बुनियादी मनहज है वो भी समझिए। समझ रहे हैं ना। तो क्या मैंने बताया कि नंबर 2, मुतअखिरीन की तसानीफ में उसूल व कवायद तो कम होते हैं। मुतअखिरीन की तसानीफ में उसूल व कवायद तो कम होते हैं, लेकिन जुज़इयात व फ़ुरूआत ज़्यादा मिल जाती हैं। लेकिन जुज़इयात व फ़ुरूआत ज़्यादा मिल जाती हैं। जैसे मसला यही ये अरकान अरबा के मैंने बताया, अरकान खमसा। अब इस्लाम से मुतालिक जो बुनियादी उसूल है तो मुतक़द्दिमीन क्या मिलेगा, लेकिन किन कलिमात से कहने से आदमी काफिर होता है, किन कलिमात से कहने से आदमी मुसलमान हो जाता है, इस्तरारी क्या होगा हुक्म का, इख्तारी हुक्म क्या होगा, ये तफसीलात मुताखिरीन के यहाँ मिलती हैं। जरा 1 मिनट रुक जाइए। तो क्या लिखा है कि मुतक़द्दिमीन मुताखिरीन के यहाँ जुज़इयात और फ़ुरूआत ज्यादा मिल जाती हैं। इन किताबों से इस्तिफादा करने का बड़ा फायदा ये होता है इन किताबों से इस्तिफादा करने का बड़ा फायदा ये होता है। किन किताबों, यानी मुताखिरीन की किताबों से। इन किताबों से इस्तिफादा करने का बड़ा फायदा ये होता है कि अपने मौजू के तमाम गोशों को आदमी मुहीत कर सकता है। यानी उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं उसका पूरा आपके सामने इंसाइक्लोपीडिया खुल के आ जाता है। तो उसकी वजह से आप अपने मौजू का इहाता कर सकते हैं कि कौन कौन सी अहम बातें हमको सिर्फ की जा सकती हैं। सिर्फ उसूल व कवायद तक महदूद रहेंगे तो मौजू का पूरा इहाता नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं। और जब उसके तमाम फुरुआत, तमाम जुज़इयात और तमाम उसके मुताल्लिका मसाइल आपके सामने आ जाएंगे तो आप अपने मौजू को इहाता कर सकते हैं कि इसको मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ और कौन कौन सी बातें मैं अहम जमा कर सकता हूँ। तो आदमी अपने मौजू के तमाम गोशों को मुहीत कर सकता है। समझ रहे? अपने मौजू के तमाम गोशों को आदमी मुहीत कर सकता है और मौजू से मुताल्लिक अहम जुज़इयात और तफसीलात आ जाती हैं। और मौजू से मुताल्लिक अहम जुज़इयात और तफसीलात आ जाती हैं। अरे इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो तुम लोग, अपना काम करो लिखने का।
اس طرح اصول و دلائل کے علاوہ جزئیات کو اپنی تحریر میں لانا آسان ہو جاتا ہے، جزئیات کو اپنی تحریر میں لانا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، معاصرین کی تصانیف۔ معاصرین کی یعنی آپ کے زمانے کے جو لوگوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے ان کی تصانیف بھی پڑھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی تصانیف بھی کیا ہے؟ پڑھنا چاہیے۔ تو معاصرین کی تصانیف، دیکھیے ان سے استفادہ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ان سے استفادہ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موضوع سے متعلق جدید تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں، موضوع سے متعلق جدید تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر زمانے کے بدلنے سے عرف میں تبدیلی ہوئی ہے، اگر زمانے کے بدلنے سے عرف میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا کسی اور قسم کی کمی بیشی ہوئی ہے، یا کسی اور قسم کی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ تمام تحقیقات معاصرین کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ وہ معاصرین کی کتابوں میں مل جاتی ہے۔ اس طرح تینوں طبقات کی کتابوں سے استفادے کے بعد، اس طرح تینوں طبقات اس طرح تینوں طبقات کی کتابوں سے اس طرح تینوں طبقات کی کتابوں سے استفادے کے بعد اور ذاتی تحقیقات کے بعد جو کتاب تیار ہوگی وہ جامع اور منفرد ہوگی۔ کیوں جامع اور منفرد ہوگی؟ کیونکہ آپ کے پاس اصول و قواعد کا ذخیرہ بھی ہوگا، جزئیات و فروعات کا سمندر بھی ہوگا، اور معاصرین کی تحقیقات کا علم بھی ہوگا۔ ان تینوں کو جب سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کتاب تیار کریں گے تو کیا وہ منفرد کتاب نہیں تیار ہوگی؟ یقیناً وہ ایک اچھی کتاب تیار ہوگی، جامع کتاب تیار ہوگی، اس کے اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح تینوں طبقات کی کتابوں سے آپ کو استفادہ کرنا ہے۔ اب آپ نے کتابیں دیکھ لی کہ آپ کے موضوع سے متعلق کون کون سی کتابیں ہو سکتی ہیں، معاصرین کی کتابیں کون سی ہیں، متقدمین کی کتابیں کون سی ہیں، کس صدی سے کس صدی تک کے علماء معاصرین کہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ متاخرین میں عام طور سے جو میں نے فقہ وغیرہ میں لکھایا تھا اور آپ کو حدیث وغیرہ میں کہ 13ویں صدی تک کے لوگ متاخرین میں آتے ہیں، اس کے بعد اس دور کے لوگ معاصرین میں آتے ہیں۔
اور معاصرین کا دور بدلتا رہتا ہے. آج سے جو 10 سال پچھلی صدی میں تھے ان کے دور کے جو لوگ تھے ان کے معاصر تھے، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کی صدی کے لوگ ان کے معاصر تھے، اور ہمارے بعد 200 سال کے بعد جو پیدا ہوں گے ان کے لیے وہ لوگ معاصر ہوں گے، ہم لوگ متاخرین میں چلے جائیں گے. تو وہ صاحب تصنیف کے آس پاس کے زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ معاصرین کے اندر آتے ہیں، اور اس سے پہلے کے لوگ متاخرین میں ہو جاتے ہیں، اور 350 صدی سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ متقدمین میں آ جاتے ہیں. تو متقدمین کی تحریر تو آسان ہے، اور معاصرین کی تحریر بھی آسان ہے. بیچ میں جو پورا زمانہ رہے گا وہ متاخرین کا رہے گا. اب جب آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا، آپ نے اپنے موضوع سے متعلق کتابیں تلاش کر لی کہ ہمیں متقدمین کن کتابوں کے اندر مواد مل سکتا ہے، متاخرین کے یہاں کہاں مواد مل سکتا ہے، معاصرین کون کون سی تصنیفات اس موضوع پر موجود ہیں. اب سوال پیدا ہوگا جمع مواد کا طریقہ، کہ اب مواد کو جمع کیسے کریں گے. پڑھتے چلے جائیں گے، جمع ہوتا چلا جائے گا کیا، یا پڑھتے جائیں گے لکھتے جائیں گے، کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کا مواد جمع ہونا شروع ہو. تو عنوان ڈالیے جمع مواد کا طریقہ. جمع مواد کا طریقہ. لکھیے، مواد جمع کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے. امتحان میں ایک مرتبہ سوال آیا کہ مواد جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو ایک لڑکے نے لکھا کہ ایک شیشی لے لیں، اسپتال چلے جائیں، کسی بھی مریض کو پکڑے، اس کے زخم کو دبائیں، مواد جمع ہونا شروع ہو جائے گا. تو مواد کچھ اور ہے. مواد جمع کرنے کا طریقہ لکھیے صاحب. مواد جمع کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں، جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کو مرکزی عناوین، ابواب اور فصول پر تقسیم کر لیں. کیا کریں؟ مرکزی عناوین، فصول اور ابواب پر تقسیم کر لیں. جیسے مان لیا کہ آپ کو لکھنا ہے نماز کے مسائل لکھنا ہے. اب نماز کے مسائل میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ فرائض ہو سکتے ہیں، ارکان نماز ہیں، شرائط نماز ہیں، سمجھ رہے ہیں. پھر اس کے اندر ارکان کے اندر بھی سجدہ آئے گا، پھر سجدے کی تفصیلات آئیں گی، رکوع آئے گا، پھر رکوع کی تفصیلات آئیں گی، ہے نا. تو اس طریقے سے اس کو آپ پہلے ابواب میں تقسیم کریں، مرکزی عناوین میں تقسیم کریں کہ اس میں آپ کو عبادات سے متعلق پہلے نماز سے متعلق، وضو سے متعلق لکھنا ہے، پھر تیمم سے متعلق لکھنا ہے، پھر مسائل الخفین سے متعلق لکھنا ہے، پھر آپ کو نماز کے اوپر آنا ہے. پھر نماز میں بھی نماز کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فرض نماز ہیں، واجب نماز ہیں، سنت و نفل نماز ہیں. اس کی ترتیب آپ کو قائم کرنی ہے. پھر فرائض نمازوں کے اندر جب آپ آئیں گے تو نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس پر آپ تفصیلی کلام کریں گے. تو جو آپ کتابوں کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ مرکزی عناوین قائم کیے جاتے ہیں، پھر ابواب میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، پھر فصول میں تقسیم کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اس سے کتاب کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، دوسرے مواد کو جمع کرنا بھی آسان ہوتا ہے. کسی بھی کتاب کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے، 2 4 کتابوں کو آپ بطور مثال خود بھی دیکھ لیجئے گا اپنے طور پر، اس 2 جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کیا کریں گے کہ اس کو ابواب میں، فصول میں تقسیم کر دیں گے. تقسیم کرنے کے بعد اس کو مرکزی عناوین، ابواب اور فصول پر تقسیم کر لیں. پھر ہر مرکزی عنوان یا باب، پھر ہر مرکزی عنوان، باب اور فصل کے لیے اپنی کاپی میں الگ الگ صفحات تقسیم کر لیں. ایک کاپی بنائیں گے جمع مواد کی، سمجھ رہے ہیں؟ جمع مواد کی ایک کاپی آپ بنائیں گے، اس میں صفحہ نمبر ڈال دیجئے. پھر صفحہ نمبر 1 پہ لکھ دیا کہ آپ نے مرکزی عناوین، پھر اس کے بعد 2 صفحے کے بعد لکھ دیا کہ اس سے متعلق باتیں، پھر اس کے بعد جو آپ نے اس کی لکھ دیا. تو اس طریقے سے اس کو اپنی کاپی کو تقسیم کر دیجئے. ٹھیک ہے؟ تو مرکزی عناوین، ابواب اور فصول کے لیے اپنی کاپی میں الگ الگ صفحات تقسیم کر لیجئے.
مثلا آپ نے شروع کا 10 صفحہ مرکزی عناوین کے لیے چھوڑ دیا، پھر 10 صفحے کے بعد 10 صفحہ آپ نے کیا کہتے ہیں ابواب کے لیے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد 10 صفحہ فصول کے لیے چھوڑ دیا، پھر مرکزی عناوین کے اندر مثلا آپ کے یہاں 5 عناوین ہیں مرکزی عناوین، تو مرکزی عناوین جو 5 ہیں، جیسے آپ کا طہارت ہے، نجاست کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، نماز کے فرائض، نماز کے متعلقات ہیں، یہ آپ نے 5 عناوین موٹے موٹے قائم کیے۔ اب ہر ایک کے لیے 2 صفحہ 3 صفحہ چھوڑتے چلے جائیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام کیا کریں گے آپ کہ اپنی کاپی کو عنوان اور مرکز عناوین اور فصلوں کے اعتبار سے الگ الگ صفحات میں تقسیم کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اتنا کام ہو گیا۔ اب آگے لکھیے، پھر اپنے اپنے مصادر و مراجع میں مطلوبہ مواد کو تلاش کرنا شروع کریں۔ آپ کتاب پڑھنا شروع کریے، آپ کا مواد ملتا شروع چلا جائے گا۔ اچھا، یہ فرائض سے متعلق مثلا بات لکھی ہوئی ہے، ارکان سے متعلق بات لکھی ہوئی، جہاں جو بات ملتی جائے، ٹھیک ہے؟ پھر اپنے مصادر و مراجع میں مطلوبہ مواد کو تلاش کریں۔ پھر جو مواد یا جو معلومات مرکزی عناوین کے تحت پھر جو مواد یا معلومات مرکزی عناوین، ابواب اور فصول کے تحت ملتی جائیں، ان کو وہاں نوٹ کرتے جائیں۔ مثلا آپ کو ایک موضوع، آپ کے مرکزی عنوان آپ نے طہارت کا قائم کیا تھا، طہارت سے متعلق آپ کو کوئی آیت مل گئی، آپ نے وہ آیت نوٹ کر لیا۔ طہارت سے متعلق آپ کو ایک حدیث مل گئی، آپ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ طہارت سے متعلق آپ کو اثر صحابی مل گیا، وہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ طہارت سے متعلق کوئی اصول و ضابطہ مل گیا، اس کو آپ نے اس میں نوٹ کر لیا۔ اب آپ 10 صفحہ آپ نے اور مطالعہ کیا، طہارت کے بجائے آپ کو نماز سے متعلق ایک اہم اصول مل گیا، اس نماز سے متعلق اصول کو یہاں نہیں لکھنا ہے، کہاں لکھو گے؟ نماز کے لیے جو آپ نے جگہ چھوڑی تھی وہاں پہ جا کے اس کو نوٹ کرنا ہے۔ پھر اور آگے چلے، آپ کو کیا کہتے ہیں 10 صفحے کے بعد وضو سے متعلق اصول مل گیا، اب اس کو صلاۃ میں نہیں لکھنا ہے، وضو کے لیے جو جگہ آپ نے چھوڑ رکھی تھی نا یہاں ابواب فصول کے اندر، یہاں اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ تو آپ آگے پڑھتے جائیں گے، جو مواد ملتا جائے گا اس کو اپنی کاپی میں اسی حساب سے لکھتے جائیں گے۔ مرکزی عنوان کے تحت مواد ملتا ہے تو یہاں لکھ لیں گے، ابواب کے تحت جو چیزیں آپ نے قائم کی وہاں ملتا ہے تو اس میں لکھ لیں گے، فصول کے تحت جو چیزیں آپ نے لکھی ہیں اس سے متعلق ملتا ہے، جیسے سجدہ 100 سے متعلق آپ نے لکھا تو سجدہ 100 کے اندر کون سا مسئلہ ہے، تقدیم والا مسئلہ ہے یا تاخیر والا مسئلہ ہے یا کسی واجب کو چھوڑنے والا مسئلہ ہے، اس کے متعلق جو بھی اصول ملا، جو بھی جزیہ ملا، آپ نے اس سے نیچے لکھ لیا۔ اس طرح آپ کا مطالعہ ہوتا جائے گا، مواد جمع ہوتا جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ مطالعہ ہوتا جائے گا، مواد جمع ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو مواد یا معلومات مرکزی عناوین یا ابواب یا فصول کے تحت ملتی جائیں ان کو وہاں نوٹ کرتے جائیں۔ اب پیراگراف چینج کیجئے، دیکھیے اس مواد کو نوٹ کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ کتاب کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں، مواد آپ کو ملتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو مواد ملتا جا رہا ہے اس کو نوٹ کیسے کریں گے؟ اس کو نوٹ کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، اس مواد کو نوٹ کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مواد کی عبارتوں کو باضابطہ لکھتے جائیں، آپ اپنے مواد کو یعنی جو مواد ملتا گیا اس کی عبارت باقاعدہ آپ نے لکھ لی اپنی کاپی کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مواد کی عبارتوں کو باضابطہ لکھتے جائیں اور ساتھ میں صفحہ نمبر اور جلد نمبر بھی ڈالتے جائیں۔ یہ کیوں ڈالو گے؟ تاکہ پھر اگر آپ کو ضرورت کبھی محسوس ہو کہ یہ عبارت ذرا چیک کریں، عبارت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے یا عبارت میں ہم سے کچھ چھوٹ تو نہیں گیا ہے، تو آپ کے لیے اس صفحہ سے اور جلد سے پہنچنا آسان ہوگا۔ آپ فوراً وہاں جائیں گے، اچھا اس میں تو واو چھوٹ گیا تھا، اس میں لو چھوٹ گیا تھا، اس میں واو لکھا ہے، وکانا لکھا ہوا، حالانکہ ولو کانا ہونا چاہیے تھا، اصل کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ جب دوبارہ مراجعات کرنا چاہیں یا اس کے آگے پیچھے کا اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، ذرا مطلب کتاب اور دیکھ لیتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے سیاق و سباق کو پڑھنا ہے، آپ آرام سے پہنچ جائیں گے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مواد کی عبارتوں کو باضابطہ پڑھتے جائیں، کاپی میں لکھتے جائیں اور صفحہ نمبر جلد نمبر بھی ڈالتے جائیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عبارت کے بجائے صرف اشارہ لکھ لیجئے،
इबारत पूरी ना लिखें, अब 5 सफ़े की 5 लाइन की इबारत है, 8 लाइन की इबारत, 3 लाइन की इबारत है, 4 लाइन की इबारत है, उसमें वक्त ज्यादा जाता है आदमी का। तो अगर आप चाहें तो इबारत ना लिखें। दूसरा तरीका यह है कि इबारत के बजाय सिर्फ इशारा लिख लिए जाएं कि अच्छा ये मसला फला किताब में मौजूद है, ये मसला फला किताब में मौजूद है, इससे मुतालिक ये उसूल फला किताब में है, इससे मुतालिक फला कायदा फला किताब में मौजूद है, इससे मुतालिक इमाम राजी की राय ये है फला किताब में है। समझ रहे हैं? जो भी चीज हो, इमाम राजी का नुक्ता, इमाम अबू हनीफा की राय है, इब्ने क़य्यिम का कोई जुमला आपको मिल गया, आपने लिखा इससे मुतालिक इब्ने क़य्यिम की तहकीक ये है, तो आप सिर्फ इशारा लिखें और किताब का सफ़ा नंबर और जिल्द नंबर भी लिख लें। ठीक है? ताकि जब आप अपने तसनीफी काम को शुरू करें तो डायरेक्ट आप सफा नंबर पे पहुंचते चले जाएं। उधर सफा नंबर पे जाएं, इधर मवाद लिखें, उधर उधर जाएं, इधर लिखते जाएं। तो इस तरह काम होता है। आमतौर से जब मोटी किताबों पे काम किया जाता है, जैसे आपको कोई किसी ने लिखा कि आप मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जो किताब है जदीद फ़िक़ही मसाइल, उसकी खुसूसियात में 10 सफ़े का मजमून लिखिए। ठीक है? उसकी खुसूसियात में 10 सफ़े का मजमून लिखें। अब आपको ये मजमून दिया गया कि मौलाना की तसनीफ पर लिखिए। अब आप क्या करेंगे, मौलाना की तसनीफ को मुताला करना शुरू करेंगे, तो मौलाना की जो खुसूसियात समझ में आपको आती जाएंगी, उसकी मिसालें आपको लिखिए, मौलाना की खसूसियत है, इसके मौलाना इससे तारीख ये मसला, ये मसला, ये मसला लिखा है। तो आप पूरा मसला कब तक लिखेंगे? आप सिर्फ सफ़ा नंबर जिल्द नंबर डालते जाइए। और जब अपना मजमून मुरतब करना हो तो एक मरतबा अपने मजमून का खाका जहन में लाइए, मौलाना की इबारतों को मैच करिए और ये इधर अपना मजमून लिखिए, उधर से इबारत लीजिए, अपना मजमून लिखिए, उधर से इबारत लीजिए, अपना मजमून लिखिए, उधर से इबारत लीजिए। इस तरीके से आसानी से आपकी किताब तैयार हो जाएगी, आपका मकाला तैयार हो जाएगा। तो एक तरीका डायरेक्ट इबारत लिखने का भी है। दूसरा तरीका है कि पूरी बात ना लिख के सिर्फ इशारे लिख लिए जाएं और किताब का सफ़ा नंबर और जिल्द नंबर डाल दें, ताकि बाद में वहां से इबारत नकल करना आसान हो। लिख लीजिए जुमला, ताकि बाद में वहां से इबारत नकल करना आसान हो। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, पैराग्राफ चेंज लिखिए, बाज मर्तबा अपनी तहरीर को, बाज मर्तबा अपनी तहरीर को मरकजी अनावीन और अबवाब फसूल के बजाय दूसरे तरीके पर लिखा जाता है। दूसरे तरीके पर लिखा जाता है। ये तरीका आम तौर पर तहकीकी मकालों में इख्तियार किया जाता है। मसलन आपको 3 तलाक पर तहकीक करने के, 3 तलाक के बारे में फुक़हा और मुहद्दिसीन का क्या नुक्ता नज़र है। ठीक है? एक मिसाल के तौर पर आपने ले लिया, तो अब इसको फसलों में तो अब तकसीम नहीं करेंगे, फसल में अबवाब में तकसीम करने की जरूरत नहीं पेश आती, मरकजी अनामीन में कर सकते हैं करना चाहें तो, कि फिर नफसी तलाक के माना क्या होता है, तलाक की लुग़वी तारीफ क्या है, इस्लाही तारीफ क्या है, तलाक के बारे में कुरानी आयात क्या है, तलाक के बारे में हदीस नबविया क्या है, तलाक के बारे में असाइब क्या है, तलाक की कितनी किस्में होती हैं, तलाक बिदई क्या है, हसन क्या है, वगैरह वगैरह। फिर तलाक रजई क्या होती है, मुगल्लज़ा क्या है, बयान की तफसील लिखना लिख सकते हैं। फिर आप 3 तलाक के ऊपर आए, 3 तलाक के बारे में क़य्यिम की राय क्या है, इब्न तैमिया की राय क्या है, अइम्मा अरबा की राय क्या है, सहाबा के दरमियान इख्तिलाफ था कि नहीं था, इख्तिलाफ था तो किस बुनियाद पर था, इमाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या राय थी, फिर ये मुत्तफ़क़ा फैसला था या उनकी अपनी ज़ाती राय थी। आप बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आमतौर से इस तरह नहीं लिखा जाता है, उसको तकसीम नहीं करते हैं। उसका तरीका अलग होता है। तो लिखिए कि बतौर ख़ास किसी तहकीकी मौज़ू पर काम करना हो तो उसमें जमअ मवाद का तरीका ये होता है, कि तहरीर को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तहरीर को, जैसे आपको फ़िक़ह एकेडमी के लिए मकाला लिखना है, समझ रहे हैं, या किसी तलाक़ सलाह से मकाला लिखना है, या आपको दिया गया कि हिंदुस्तान की ज़मीनें उशरी हैं या खराजी, ये उन्वान आपको दिया गया, अब इस तरह का मजमून आपको लिखना है। समझ रहे हैं ना? या आपको ये दिया गया कि बेबी टेस्ट ट्यूब से पैदा होने वाले बच्चों का शरई हुक्म क्या होगा, एक तहकीक का मौजू दिया गया। इस किस्म का कोई भी मौजू हो सकता है। तो जब तहकीकी काम इस तरह करना हो तो उस पर जमे मवाद का तरीका यह होता है कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहला हिस्सा
पहला हिस्सा मसले की तनकीह और मज़ाहिब की तफसील का होता है। ठीक है, मसले की यानी जब पहला ये लिखेंगे, उन्होंने डालेंगे कि इसमें मसले की तनकीह क्या है, मज़ाहिब की तफसील क्या है। तो आपने लिखा कि 3 तलाक से मुराद ये होता है कि एक मजलिस में दी जाए, या एक लफ्ज़ के साथ दी जाए, या 3 मजलिसों में अलग अलग दी जाए। ये मसला का मुनक्का करें आप पहले कि 3 तलाक का मतलब होता क्या है, एक लफ्ज़ में देना होता है, या एक मजलिस में 3 मरतबा देना होता है, या 3 मजलिसों में अलग अलग लफ्ज़ से देना है, या 3 मजलिसों में एक लफ्ज़ से आदमी दे देता है। क्या सूरत उसकी पेश आती है, उसकी तनकीह करें आप। फिर उसमें अइम्मा के मज़ाहिब की तफसील लिखें कि सहाबा के ज़माने में इस पर क्या अमल था, ताबईन का क्या अमल था, अइम्मे मुज्तहिदीन ने इसमें क्या राय कायम किया है, बतौर ख़ास अइम्मे अरबा की राय क्या है, बाद में दीगर मुताखिरीन की राय क्या बनी है, फिर इब्न क़य्यिम इब्न तैमिया की राय क्या है, ज़ाहिरिया की राय क्या है। ये उन्वान आपने कायम किया, और इससे मुतालिक जितना मवाद आपको मिलता जाए लिखते जाएं। आसार सहाबा से मुताल्लिक़, कुरान और आयात के हदीस से मुताल्लिक़, और इमाम अरबा की दलाइल से मुताल्लिक़, उनके अपने तफसीलात से मुताल्लिक़। तो उसको आप लिखते जाएं कि उनकी तफसील क्या है, मजहब की तफसील लिखे पहली बात। ठीक है, तो पहला हिस्सा मसले की तनकीह और मज़ाहिब की तफसील का होता है। नंबर 2, दूसरा हिस्सा उससे मुताल्लिक़ दलाइल का होता है। अब दलाइल को आप नकल करना शुरू करें कि जो तलाक़ सलासा, इससे मुताल्लिक़ कितने दलाइल मौजूद हैं, कुरान में कोई आयत आई है या नहीं आई है, हदीस में इसके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, तलाक़ बत्ता को इस पर फिट किया जा सकता है कि नहीं फिट किया जा सकता है, अहद नबवी में कोई वाक़या पेश आया कि नहीं पेश आया, सहाबा के ज़माने में कोई वाक़या पेश आया कि नहीं पेश आया, इमाम अबू हनीफा ने जिस कौल को इख्तियार किया तो उनकी दलील आखिर क्या बनी थी। तो दलाइल की तफसील का आप लेंगे। तो पहला मसला क्या लेंगे, मसले की तनकीह और मज़ाहिब की तफसील का, कि किसकी क्या क्या राय हैं। और दूसरा क्या उस पर क्या करते हैं कि उससे मुतालिक दलाइल क्या क्या हैं, कौन कौन से दलाइल हैं, किन किताबों के अंदर मौजूद हैं, किस दर्जे के हैं। समझ रहे हैं, अब वो दर्जे के मालूम हो गया। तीसरा हिस्सा उसूल व कवायद का होता है कि किन उसूल व कवायद के तहत इस मसले को हल किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा हिस्सा क्या है, उसूल व कवायद का होता है कि कौन से उसूल व कवायद इसमें कार फरमा है, सियासी सियासी हिकमतें इसमें क्या हो सकती हैं, या इसमें इज्तिमाई हिकमतें क्या हो सकती हैं, इजमा है तो इजमाए सुकूती है या इजमाए गैर सुकूती है, तो उसका हुक्म क्या होगा। तो तीसरा हिस्सा उसूल व कवायद का होगा। इन तीनों हिस्से के लिए अलग अलग औराक मखसूस कर लिए जाएं। मसलन आपने अपनी कापी के पहले 5 सफ़ा छोड़ दिए मसले के तनक़ीह और मज़ाहिब की तफसील के लिए, फिर 10 सफ़ा छोड़ दिए मसाइल से मुतालिक दलाइल के लिए, फिर 5 सफ़ा छोड़ दिया आपने उसूल व क़वाइद से मुतालिक। अब आपने किताबों का मुताला करना शुरू किया, अब मुताला करते जा रहे हैं, आपको जो जो मवाद मिलता जा रहा है जिसके लायक उसको उसके अंदर लिखते आप चले जाइए। ठीक है, उन तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग औराक मखसूस कर लिए जाएं, और जो हिस्सा मिल जाए उस हिस्से को वहां पर लिख लिया जाए। इस तरीके से आपका मवाद जमा होना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके पे आपने मवाद जमा कर लिया। तो मवाद को जमा करने के बारे में हमने आपको 3 बातें बताई। एक बात ये बताई कि आप जो मवाद जमा करेंगे उससे पहले अपनी किताब को फसलों में, अबवाब में, अनामरकज़ी अनामीन में तकसीम कर दीजिए, और फिर उसके हिसाब से जो मवाद जहाँ मिलता जाए उसको मिलता जाए। जमा मवाद के बारे में 2 तरीके आपको बताए। तरीका ये बताया कि आप इबारात को लिखते चले जाएं, सफा नंबर जो नंबर डालते जाएं, या ये नहीं कर सकते हैं, लंबा काम होता है तो सिर्फ इशारा लिख लीजिए, फला मसले फला की राय है, फला की राय है, फला दलील है, फला दलील ये है, और आप फिर उसको क्या है सफा नंबर डालिए, फिर मजमून लिखना शुरू कीजिए, तहरीर लिखना शुरू कीजिए, वहां से दलाइल लेते जाइए, उनके अक़वाल लेते जाइए। और आखिरी बात हमने ये बताया कि अगर आपको तहकीकी मकाला लिखना है किसी एक खास मौजू पे, तो उसके 3 हिस्सा कर लीजिए। एक हिस्सा नफ्स मसला की तनकीह का, उसमें मज़ाहिब की तफसील, अगर मज़ाहिब हो तो, अगर नहीं मज़ाहिब हो तो मसला नहीं, कोई मसले की तनकीह पेश कर दीजिए। समझ रहे हैं। फिर दूसरा उसमें दलाइल से मुतालिक रखें, इसमें दलाइल क्या क्या हो सकते हैं और किस किस्म के हो सकते हैं। तीसरा उसूल व कवायद का। फिर पूरा मवाद जब आपके पास जमा हो जाए, अब आगे काम लिखा बताया जाएगा कि तहरीर अब लिखेंगे कैसे। अब इसके अंदर 3-4 बातें अभी और आएंगी। हवाला जात लिखने का तरीका क्या होगा, तहरीर का मुसव्वदा कैसे तैयार करेंगे, तहरीर का मुबय्यसा कैसे तैयार करेंगे, और तहरीर के अंदर फिर ज़रूरी बातें क्या क्या आप करेंगे, जैसे मज़ामीन की पैराग्राफिंग कैसे करेंगे, सफ़ा नंबर किस अंदाज में डाल सकते हैं, किसी का इक़्तिबास नकल करना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा,
اگر آپ نے کسی قرآن کی آیت کو لکھا ہے، حدیث کو لکھا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور مصادر و مراجع کے حوالے کیسے دیں گے، فہرست کیسے تیار کریں گے، اشاریہ کیسے تیار کریں گے، کتابیات اور مصادر و مراجع کو کس انداز میں ذکر کریں گے، سر ورق کیسا ہونا چاہیے، دیباچہ مقدمہ پیش لفظ کیا ہوتا ہے، تقریض کیا ہے، تاثرات کیا ہیں، دعائیہ کلمات کیا ہیں، تمہید کیا ہوتی ہے، اصل کتاب کیا ہے، ضمیمہ کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو 1-2 دن کا ویٹ کرنا پڑے گا. آج جمعرات ہے، کل جمعہ، سنیچر کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو تحریر سے متعلق آئی ہیں. باقی جو چیزیں میں نے رکھی ہیں، جو اگلا مرحلہ ہے، تو آج تو آپ کو تمہید سے متعلق میں نے 3-4 باتیں بتائی ہیں، وہ ذہن میں رکھیے. اور پھر مضمون کے انتخاب میں جو 4 باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اور اس کے بعد جب آپ اپنی کتاب کا جو وہ مواد جمع کرنا شروع کریں گے تو مواد کا طریقہ کیا ہوگا وہ بتا دیا گیا ہے. آگے کے مراحل کہ آپ کیسے حوالے کیسے دیں گے، اشاریہ کیسے مرتب کریں گے، اور مسودہ کیسے تیار کریں گے، مبیضہ کیسے تیار کریں گے، یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ سنیچر کے محاضرے میں آئیں گے. میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے محاضرہ مکمل کر لوں، اس کے بعد رسم مفتی شروع کروں، کیا خیال، تاکہ آپ کو مقالے کے لیے موضوع بھی دے دیا جائے اور مقالے کی تیاری بھی شروع کر دیں. پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو کہ مقالہ ہمارے یہاں بہت ضروری ہے.